الله الله
الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله الله والله 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 الله والله 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 الله 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 والله 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 الله والله والله الله الله والله 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 الله 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 والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 والله
نحمده سبحانه وتبارك وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه القديم المجيد وهو أصدق الصادقين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأكرمهم على الإطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مومن بنا کر پیدا کیا، پھر سنی بنایا، پھر صوفیوں کا غلام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دائرہ اسلام میں رکھا، پھر دائرہ اہل سنت میں رکھا، پھر دائرہ طریقت میں رکھا۔ یہ کرم پر کرم ہے، نوازش ہی نوازش ہے۔ اتنے دائروں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا۔ ہمیں بہت سے ہیں جو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دائرہ سنت سے خارج ہیں، اور بعض ہیں جو دائرہ طریقت سے باہر ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اندر رکھا ہے، غوث اعظم کے خدموں میں رکھا ہے، خواجہ اجمیری کے خدموں میں رکھا ہے۔ سوچئے کہاں خواجہ اجمیری کی نسبت اور کم کہاں ہم ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے چشتی بنایا، خاجری بنایا، پہلے محمدی بنایا اللہ تعالیٰ، پھر سنی بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صوفیوں کا غلام بنایا۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمیں صوفیوں کے خدموں میں رکھے۔ یاد رکھنا، صوفیوں کی مدد کے بغیر قرآن کو کوئی کما حقہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی قسم، قرآن کو کما حقہ سمجھنا ہے، احادیث کو کما حقہ سمجھنا ہے، تو صوفیوں کی غلامی لازم ہے، صوفیوں کا تلمذ لازمی ہے۔ صوفیوں کی مدد کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا، سنی بنایا، ہمیں رافضی نہیں بنایا، شیعہ نہیں بنایا، وہابی نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سنی بنایا، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قادری بنایا، چشتی بنایا، عامری بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشات ہیں۔ کیا مجھ کو انسان الحمدللہ، شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا مجھ کو انسان الحمدللہ، نہ حیوان شیطان الحمدللہ، کیا مجھ کو انسان الحمدللہ، نہ حیوان شیطان الحمدللہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا الحمدللہ، نہ حیوان شیطان، نہ حیوان بنایا، نہ حیوان سے جو بدتر ہے شیطان وہ بھی نہیں بنا، نہ حیوان شیطان الحمدللہ۔ محمد کی امت میں پیدا کیا سو زہ عز و احسان الحمدللہ، محمد کی امت میں پیدا کیا سو زہ عز و احسان الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صوفیوں کی غلامی سے مالا مال فرمایا، اور صوفی باصفا پیر کامل حضرت عامر کلیمی کے غلاموں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمتیں تو مل رہی ہیں ہمیں، نعمتوں ہی میں ہیں ہم، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے، شکر کی توفیق دے، شکر کی توفیق دے۔ غوث پاک رضی اللہ فرماتے ہیں النعمت وحشیۃ قیدوہا بالشکر۔ نعمت وحشی جانور کی طرح ہے، وحشی جانور آپ کے پاس رہتا نہیں، بھاگ جاتا ہے، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ النعمت وحشیۃ قیدوہا بالشکر، نعمت وحشی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں رہے گی، اسے قید کر کے رکھنا پڑے گا۔ اس کو قید کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ الشکر، قیدوہا بالشکر۔
کیونکہ خدا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو ضرور زیادہ کروں گا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا، مسلم بنایا، صوفی بنایا، عامری بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت عامر کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ذاکر بنایا، اللہ 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 کہنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی اہمیت، ذکر کی فضیلت جاننے والا بنائے۔ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت عامر کے صدقے میں دے دی۔ یہ ایک اللہ اللہ بولنے والے نے لاکھوں کو اللہ اللہ بولنے والا بنا دیا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة على احد یقول اللہ اللہ۔ تو اللہ اللہ آج ہم غلامان عامر آج ہم کہہ رہے ہیں، 1500 برس پہلے حضرت عامر کے آقاؤں کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ کہا ہے۔ سب سے بڑے پیر و مرشد تو حضور ہی ہیں، سب سے بڑے رہبر تو حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة على احد یقول اللہ اللہ، وہ شخص جو اللہ اللہ کہتا ہے اس پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یعنی ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا ہے، اب تو حضرت عامر کے صدقے میں لاکھوں اللہ اللہ بولنے والے ہیں، ایک بھی علی احد یقول اللہ اللہ، ایک بھی اللہ اللہ کہتا ہے تو قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت رک کر رہے گی۔ پہلے اس اللہ بولنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ہٹائے گا، اس دنیا سے لے جائے گا، اس کے بعد قیامت لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایک اللہ والے کے صدقے میں اللہ کے ذکر سے مالا مال کیا، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں دونوں جہاں میں حضرت عامر کے قدموں میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والا بنا کر رکھے، ذکر دائمی سے اللہ ہمیں مالا مال کرے۔ ذکر ظاہراً بھی ہم ذکر کرتے رہیں، باطناً بھی ذکر کرتے رہیں، قلباً ذکر کرتے رہیں، فعلاً ذکر کرتے رہیں، لساناً ذکر کرتے رہیں۔ ذکر ہی ہمارا مشغلہ ہو جائے، ذکر ہی زندگی ہے۔ اور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الذاکر للہ عز وجل لا یموت۔ پیران پیر فرماتے ہیں، اللہ کروڑوں ذاکروں کے یجمان پیران پیر فرماتے الذاکر للہ عز وجل لا یموت هو ينتقل من مکان الى مکان، ينتقل من حیات الى حیات۔ اس پاک فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والا مرتا نہیں، پھر وہ موت کیا ہے؟ یہ ایک حیات سے دوسری حیات میں جاتا ہے، دنیاوی حیات کو چھوڑ کر اخروی حیات میں جاتا ہے، عارضی حیات کو چھوڑ کے دائمی حیات میں جاتا ہے۔ وہ حیات جس حیات کے بعد موت ہے، اس حیات کو چھوڑ کر اس حیات میں جاتا ہے جس کے بعد کوئی موت ہی نہیں ہے، کسی کو موت نہیں ہے، اس موت کے بعد کسی کو بھی موت نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو موت آتی ہے اس موت کے بعد کسی کو بھی موت نہیں ہے، حیات ہی حیات ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ آخرت کا گھر ہی حیوان ہے، وہی زندگی ہے۔ جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوائے کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ تو الذاکر للہ عز وجل لا یموت لیکنہ ینتقل من حیات الى حیات، ایک حیات سے ایک زندگی سے دوسری زندگی میں جاتا ہے۔ لیس لہ موت سوا لحظہ، پیران پیر فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے کو موت ہی نہیں ہے سوائے ایک لمحے کے، ایک لمحے کی موت ہے، بس ایک لمحہ مرتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ایک لمحہ موت آتی ہے، اس کے بعد پھر وہ حیات اخروی میں، حیات برزخی سے اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کر دیتا ہے، تو وہاں کے عیش و آرام میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عامر کے صدقے میں ہمیں ذاکر اللہ بنایا، اللہ کو یاد کرنے والا۔ ہمیں اللہ نے بادشاہ نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر نہیں بنایا، انجینئر نہیں بنایا، وکیل نہیں بنایا، حکمران نہیں بنایا، سیاستدان نہیں بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی
آسائشوں سے ہمیں آرام و آسائش نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا یاد کرنے والا بنایا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ فرماتا ہے۔ وہ ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا حضرت عامر کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر ذکر کرنے والا بنائے، ذکر کی حقیقت سمجھ کر ذکر کرنے والا بنا۔ اگر ہم ذکر کی حقیقت جان لیں گے تو ذکر کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ذکر ہم کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں، رات و دن کے آنے جانے میں، لآیات کئی قدرت کی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب سب کے لیے نہیں، عقلوں کے رکھنے والوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے نہیں، پاگلوں کے لیے نہیں، کافروں کے مشرکوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں، لأولی الالباب۔ یہ الباب لب کی جمع ہے، لب عقل کو کہتے ہیں، مغز کو کہتے ہیں، عقل کو کہتے ہیں، اس کی جمع الباب ہے۔ تو سارے قرآن میں کہیں بھی لب کا لفظ نہیں ہے، لب، لأولی اللب، عقل والے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا الباب جمع کا صیغہ ہے، لأولی الالباب، کئی عقلوں کے رکھنے والے، ایک عقل نہیں، کئی عقلوں کے رکھنے والے، لأولی الالباب۔ آپ قرآن پڑھ لیجئے، کہیں بھی ایک عقل کہہ دیا، کہیں لب کہہ دیا، کہیں الباب کہہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لأولی الالباب، اولئک ہم اولو الالباب، اولو الالباب، اولو اللب، عقل والے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سب عقل والے ہیں، عقلوں والے ہیں نہیں کہتے۔ سلسلہ عامریہ کے سارے افراد عقل والے ہیں۔ عقل والے کیسے نہیں رہیں گے؟ محمد والے ہیں نا، حضور والے ہو گئے نا، عقل والے ہیں، ایسا عقلوں والے ایسا نہیں بولتے ہم۔ اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی فرماتا اولو الالباب، عقلوں والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نہیں فرماتا، عقلوں والوں۔ وہ کون ہے عقلوں والے کیوں کہتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے ایک حنفی عقل ہے، ایک شافعی عقل ہے، مالکی عقل ہے۔ حنفی سوچ ہے، مالکی سوچ ہے، شافعی سوچ ہے، سب اللہ کے پسندیدہ سوچیں ہیں۔ حنبلی سوچ ہے، قادری سوچ ہے، چشتی سوچ ہے، سہروردی سوچ ہے، نقشبندی سوچ ہے۔ یہ سب ان ساری عقلوں کو، سارے افکار کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لأولی الالباب، یعنی یہ تصوف والے کئی عقلوں کے رکھنے والے ہیں۔ ہم دیکھیے چشتی عقل بھی رکھتے ہیں، قادری عقل بھی رکھتے ہیں، چشتی سوچ بھی رکھتے ہیں، قادری سوچ بھی رکھتے ہیں، نقشبندی سوچ بھی رکھتے ہیں، سہروردی سوچ بھی رکھتے ہیں، حنفی سوچ بھی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھیے، ہم ایک ہیں، ہمیں جن کا فیض حاصل ہوتا ہے وہ لاکھوں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بخاری کا فیض بھی ہمیں ملتا ہے، حضرت مسلم کا، ابو داؤد کا، ترمذی کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا، بیہقی کا، دارمی کا، دارقطنی کا، طیالسی کا، امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن، کتنے فیض ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لأولی الالباب۔ وہ اولی الالباب کون ہیں؟ عقلوں کے رکھنے والے اللہ کی نظر میں کون ہیں؟ کوئی کیا سمجھ عقل والا کون ہے؟ جو زیادہ پیسے کما لے وہ بڑا عقل والا، یہ ذاتی مکان رکھ لے وہ عقل والا، جس کے پاس کار ہے وہ عقل والا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ عقل والا۔ یہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں رب العالمین، رب مصطفیٰ، رب العالمین بولنے میں اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ رب مصطفیٰ جب ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، رب مصطفیٰ۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو قسم کھایا کرتے تھے، یہ نہیں فرمایا والذی ورب العالمین، رب العالمین کی قسم، یعنی والذی نفس انفاس الخلائق بیدہ یا نفوس الخلائق بیدہ، ساری مخلوقات کی جانیں جس کے قبضے میں ہیں، یہ ایسے قسم نہیں کھاتے تھے سرکار اکثر۔ والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کا نفس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نفس نفس محمد کے قبضے میں ہے، اور نفس محمد اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ تو اللہ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون عقل مند ہے؟ کون عقل مند ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. وہ عقل مند کون ہے؟ آپ کے نزدیک عقل مندی کا معیار کچھ رہے گا، میرے نزدیک ان کے نزدیک کچھ، ان کے نزدیک. ہم کسی کو بڑا عقل مند ہے بھائی، کرائے کے گھر میں تھا اب خاص گھر والا ہو گیا، غریب تھا اب امیر بن گیا، لینے والا تھا اب دینے والا ہو گیا، پہلے زکوٰۃ لیتا تھا بھائی اب زکوٰۃ دے رہا ہے، بڑا عقل مند. بے شک زکوٰۃ دینا بڑی عقل مندی ہے، مطلقاً مالدار ہو جانا عقل مندی ہو یہ ضروری نہیں. عقل مند مالدار بھی ہو سکتے ہیں، عقل مندی کے لیے مالداری شرط نہیں، شرط نہیں. مالدار ہے تو عقل مند. ایسے پھر ویسے قرنی کو آپ کیا بولیں گے؟ رابعہ بصریہ کو آپ کیا بولیں گے؟ کون سے مالدار تھے؟ ذکر الہی کی دولت تھی ان کے پاس. تو ہاں سلیمان علیہ السلام کے پاس ہر طرح کی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اس دولت کا صدقہ میں عطا فرمائے. حضرت عثمان غنیم کے پاس دین کی دولت بھی ہے، دنیا کی دولت بھی ہے، اللہ اس دولت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے، ہر کام آسانی سے بنا لیتا ہے، بڑا عقل مند ہے. یہ ڈاکٹر ہے، یہ بہت عقل مند ہے، انجینئر ہے، بہت عقل مند ہے، یہ وکیل ہے، یہ تو وکیل ہے نا، ذمہ دار، بہت عقل مند ہے. اللہ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نزدیک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقلوں والوں کے لیے ان ساری چیزوں میں آیتیں ہی آیتیں ہیں، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. وہ کون ہے عقل مند؟ الذین، وہ اللہ تعالیٰ تفسیر فرما رہا ہے اولو الالباب کی. اولو الالباب کون ہے؟ اللہ سمجھا رہا ہے. اللہ کے بندے کو تو اللہ کی تفسیر سے انکار نہیں رہے گا. اللہ فرماتا الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ ہے عقل مند. الذین یذکرون اللہ، کب یاد کرتے ہیں عقل مند؟ صبح میں یاد کر لیے بس ختم، شام کو یاد کر لیے بس ختم، کبھی مجلس میں یاد کر لیے اس کے بعد نہیں. ایسا نہیں، ایسا تو ہر یاد کرنے والا یاد کر لیتا ہے. منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والا بتایا قرآن مجید میں، منافقوں کو بھی ذاکر بتایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ذاکر نہ بنائے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد کرتے نہیں مگر تھوڑا، یعنی تھوڑا یاد کرتے منافق بھی. غلام مصطفیٰ کو حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو زیادہ یاد کرو. مگر یذکرون اللہ قلیلا، اللہ نے منافقوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ ذکر خلیل کرتے ہیں اللہ کا، اللہ نے ایسا نہیں کہا، ذکر خلیل ہی کرتے ہیں. ایک ہے ذکر خلیل کرنا، ایک ہے ذکر خلیل ہی کرنا. صحیح ہے مول صاحب؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ويذكرون اللہ قلیلا. اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں نہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یاد کرتے ہی نہیں، اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں. آسمان کو دیکھتے اللہ کو یاد کرتے نہیں، زمین کو دیکھتے اللہ کو یاد کرتے نہیں، چاند کو دیکھتے اللہ کو یاد کرتے نہیں، سورج کو دیکھتے اللہ کو یاد کرتے نہیں، بیوی بچوں کو دیکھتے اللہ کو یاد کرتے. سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت سے موجود ہیں، اللہ نے انہیں موجود کیا. بھائی میری تقریر کو سنتے آپ مجھے یاد کر کے رہیں گے نا، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. ان کو دیکھتا ہے منافق، اللہ کو یاد کرتا نہیں. لا یذکرون اللہ، مخلوق کو دیکھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی کبھی یاد کر لیتا ہے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد کرتے نہیں مگر تھوڑا، مگر تھوڑا. تو اللہ فرماتا اولو الالباب کون ہے، منافق کون ہے بتا دیا. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اس میں بھی مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں، تردد میں، شکوک و شبہات کی بلا میں مبتلا رہ کر استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ مسلمانوں میں شامل ہے نہ کھلے کافروں میں شامل ہے، ادھر بھی آ جاتے ادھر بھی آ جاتے.
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی مثال بکریوں کے دو ریوڑوں کے بیچ میں چلنے والی بکری کی طرح ہے. کبھی اس مندے میں جا کر آواز دیتی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ منافق دیکھتا کہاں نفع و ضرر، جدھر ہری ادھر چری، ادھر کچھ فائدہ ہے تو ادھر گیا، ادھر فائدہ نہیں ادھر ہے تو ادھر. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فأنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ دیکھیں کیا لوگوں کو؟ دیکھیں لوگوں کو، دیکھیں خاموش بیٹھے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو. شاعر کہتا ہے رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، مالا یمیلو کے معنی مائل ہونا، جھک پڑنا. میں نے دیکھا لوگوں کو وہ مائل ہو گئے کس کی طرف؟ الى من عنده مال، جس کے پاس مال ہے. ومن لا عنده مال، جس کے پاس پیسہ نہیں، فانه الناس قد مالوا، اسے چھوڑ کر دوسری طرف جھک گئے. کنویں کے مینڈکوں کی طرح. کنواں ہے باؤلی، اس میں دیکھو آپ ٹر 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 آواز، سمجھ لینا پانی ہے، کنویں میں پانی ہے، آواز مینڈکوں کی آواز. اس کنویں کی تعریف کرتے رہتے ہو مینڈک، ٹر 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 ٹر، یہ نوازنے والا ہے، نوازنے والا ہے، یہ کنواں ہمیں نوازنے والا ہے، نوازنے والا ہے. کیا شان ہے اس کنویں کی، کیا شان ہے. پانی سوکھ گیا، کنواں خالی، یہ ایک آواز بھی نہیں ہے، خالی سائلنٹ. الذین تو کچھ دیر یاد کرتا ہے. یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے. ذکر خلیل ہی کو شعار بنا لیا. اللہ فرماتے ہیں منافقوں کا شعار ہے، یا منافقوں کا. بھائی کوئی ذکر خلیل کرتا ہے تو وہ منافق ہے، ہم ایسا نہیں بولے. منافقوں کا طریقہ ہے. منافق جو ہے ان کا کام ہی وہ ہے ذکر خلیل کرنا، وہ بھی تذبذب میں، تردد میں. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. اللہ ہمیں ذکر کثیر سے مالا مال کرے، ذکر دائمی سے مالا مال کرے. ذکر ہی حیات ہے. الذین اولو الالباب کون ہیں؟ عقل مند کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ، وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے. ہر حالت میں آپ کھڑے رہیں گے یا بیٹھے رہیں گے یا لیٹے ہوئے رہیں گے. نہیں ہم چلتے بھی رہتے نا، وہ بھی کھڑی ہوئی حالت ہے. ہم دوڑتے رہتے ہیں، وہ بھی کھڑی ہوئی حالت ہے. بیٹھ کر دوڑیں گے کیا آپ؟ وہ کھڑی ہوئی حالت ہے. ہم کھانا کھاتے رہتے، بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو کھڑ کر بھی کھانا کھاتے ہیں. تماشے والے لوگ کھڑے ہوئے بھکاری کی طرح، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے. تینوں حالتوں میں. اس کا ایک معنی یہ ہے اچھی سے اچھی حالت میں ہے اللہ والا، اللہ کو یاد کرتا رہے گا. درمیانی حالت میں ہے، کچھ راحت ہے کچھ تکلیف، تب بھی اللہ کو یاد کرتا رہے گا. اور خستہ حالی میں ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا رہے گا. کیونکہ ہر حالت میں رکھنے والا مجھے میرا اللہ ہی ہے، اور کوئی بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں. ان میں بولو نہیں بولو، ان میں ہے. میرے اللہ کے سوائے کوئی بنانے والا نہیں، بگاڑنے والا نہیں. مجھے خوش رکھا ہے میرا اللہ ہی رکھا ہے. میں رو رہا ہوں میرا اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے سب. انہو ہوا ضحک وابکا، اسی نے ہنسایا اسی نے رلایا. انہو ہوا امات وحیا، دیکھو حیات بعد موت پہلے. خلق الموت والحیات، موت یہ موت ہے، یہ اس لیے موت کا پہلے ذکر، یہ موت ہے، یہ موت میں ہے. والحیات آخرت حیات ہے. خلق الموت والحیات وانہو امات وحیا، اسی نے مارا اسی نے جھلایا. مر گئے تو ہی سمجھنا اللہ نے مارا، کسی اور نے نہیں مارا. زندہ ہو گئے سمجھنا اللہ نے زندہ کیا، کسی اور نے زندہ نہیں کیا. ہنس رہے تو سمجھنا اللہ نے ہنسایا، رو رہے تو سمجھنا اللہ نے رلایا. فقیر ہو گئے اللہ نے فقیر کیا،
بیمار ہو گئے سمجھ اللہ ہی نے بیمار کیا، صحت مند ہو گئے اللہ ہی نے صحت دی ہمیں، ہمارے اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی کرتا نہیں۔ الذین یذکرون اللہ، تو قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یعنی تین حالتیں ہیں۔ تو ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کھڑی ہوئی حالت، پورے قد سے جو کھڑا ہوں، یہ کرم ہے تیرا، کھڑا ہوں سے مراد کھڑنا، یہ کھڑنا مراد کیا ہے؟ تو قیام کا یہ معنی بھی کر سکتے ہیں، جو ظاہری معنی ہے، حقیقی معنی وہ تو کر کے ہی رہیں گے، تو یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ اچھے سے اچھی حالت میں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، وہ یا کہ کھڑی ہوئی حالت ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہو رہا ہے، جو چاہتے ہو رہا ہے، تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ غلام عامر جو مصطفیٰ کا وفادار ہے، تب بھی اللہ ہی کو یاد کرتا رہتا ہے، کروڑ پتی بن گیا، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، 1000 بنگلے لے لیے اس نے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اللہ ہی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ قیاماً وقعوداً، بیٹھی ہوئی حالت، یعنی کچھ اچھی حالت ہے، کچھ خستہ حالی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی قرض لے رہے ہیں، کبھی قرض دے رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی کوئی آپ کی بات بنتی ہے، کبھی نہیں بنتی ہے، یہ حالت قود ہے، سمجھو نا، یہ بیٹھی ہوئی حالت ہے، کچھ ایسا ہے کچھ ویسا ہے، تب بھی جو غلام مصطفیٰ ہے وہ اللہ ہی کو یاد کرتا رہتا ہے، کیونکہ فاعل حقیقی میرا اللہ ہی ہے، حاجت روائے حقیقی میرا اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا اصل الاصول ہے، اصل الاصول ہے، یہ حقیقت ہے، ہمارے اسلام کی جان ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو ہر حال میں اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے ہوئے، پڑ گئے آپ، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، لیٹ گئے، ایسی حالت میں، یعنی لیٹنا سے مراد وہاں لیٹے ہوئے، عام طور پر آپ جو لیٹتے ہیں وہ مراد پہلے ہے، یعنی لیٹے ہوئے بھی، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے، سرکار دو عالم آپ کو بواسیر کا مرض لاحق تھا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سرکار فرماتے ہیں، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھو، وہ بھی نہیں ہو سکتا فعلى جنب، کروٹ کے بل نماز پڑھو، لیٹے ہوئے نماز پڑھو۔ تو الذین، تو یہ کھڑی ہوئی حالت، بیٹھی ہوئی حالت، جو ظاہری معنی ہے وہ معنی ہے، بے شک اس کا انکار کرنا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ کھڑی ہوئی حالت، اچھی حالت، خوشحالی میں بھی اللہ ہی کو یاد کرتے رہے اللہ والے، درمیانی حالت میں بھی اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، خستہ حالی میں بھی کوئی بھی پوچھتا نہیں آپ کو، دنیا میں ایسا ہو گیا آپ لیٹے ہوئے فریش ہو گئے، کوئی غیر تو غیر، اپنے بھی پوچھتے نہیں، یہ پوچھنا، دنیا داروں کا پوچھنا، خیریت پوچھنا، سب آپ کے پاس کچھ ہے تو ہے، ورنہ یہ دنیا دار پوچھتے نہیں، لکھ کر رکھ لو، یہ دنیا دار، آپ میں کمالات ظاہر ہوتے رہے، آپ سے کمالات ظاہر ہو، آپ سے کچھ فائدہ ہو تو یہ دنیا والے آپ کے پاس 6 مہینے فریش ہو جاؤ آپ، پھر دیکھو کتنے لوگ آتے آپ کے پاس، 6 مہینے بیٹھ کے حوالے ہو جانا، پھر دیکھو کتنے لوگ آ کر خیریت پوچھتے، یہ دنیا والے۔ اللہ اور اللہ والے، یاد رکھو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، دو ہی ہمارے کتنے ہیں؟ 2 ہی، تیسرا کوئی ہمارا نہیں، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، 2 ہی ہمارے، ایک اللہ، دوسرے اللہ والے، تیسرا کوئی ہمارا نہیں، اور سب سے بڑے اللہ والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء و مرسلین علیہ السلام، ملائکہ کرام، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ اور اللہ والے 2 ہی ہمارے، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور تیسرا کوئی بھی ہمارا نہیں۔ ہمارے ماں باپ بھی اللہ والے ہیں تو ہمارے، اللہ والے نہیں تو نہیں، وہ بھی آپ کو ذبح کر دیں گے، ہوتا ہے ایسا، اولاد بھی ہماری نہیں، اللہ والی اولاد ہے تو وہ ہماری ہے، ہمارے وفادار، نہیں تو وہ بھی آپ کو جان سے مار دیں، آج چل رہا ہے، ہو رہا ہے ایسا۔
بھائی بہنیں یہ بھی ہمارے نہیں، اللہ والے ہیں تو اللہ والے بول لینے سے نہیں، اللہ والے رہنا۔ بیٹھے بیٹھے آپ سب بولنے لگے ہم سب کروڑ پتی، کروڑ پتی، سب کروڑ پتی ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے؟ ایسا ہم اللہ والے، اللہ نہیں، دعویٰ کر لینے سے نہیں، حقیقت کل یدعون وصال لیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک۔ شاعر کہتا ہے کل یدعون وصال لیلا، ہم سب اللہ والے، اللہ سب دعویٰ کرتے ہیں لیلا سے مل گئے، لیلا مانتی نہیں نا، میں اللہ والا تو اللہ والا، اللہ کہے کہ تو اللہ والا، رسول اللہ فرمائے کہ تو اللہ والا، قرآن کہے کہ تو اللہ والا، حدیث کہے کہ تو اللہ والا، شریعت کہے کہ تو اللہ والا، تب ہم اللہ والے۔ اللہ ہمیں حقیقت میں اللہ والا بنا دے، اللہ اور اللہ والے ہی ہمارے، تیسرا کوئی بھی نہیں، نہ ماں ہماری، نہ باپ ہمارا، نہ دادا ہمارا، نہ دادی ہماری، نہ نانی ہماری، نہ نانا ہمارا، نہ بیٹا ہمارا، نہ بھائی ہمارا، نہ بہن ہمارا، اب غیر تو غیر ہے۔ اب بولے ہم بھی اللہ والے ہیں تو ہمارے، نہیں تو ہم خود ہمارے دشمن، ہم خود اسے قرآن بتا نہیں ہے نا، کتنے لوگوں کو ہم دیکھے ہیں کہ اللہ والے نہیں رہتے، زندگی بھر وہ آپس میں مل کر رہتے محبت سے، یہ زندگی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی کو چھوڑ کے، وہاں جو ساتھ رہے گا آپ کے وہ ہے آپ کا۔ یوم یفر، بھائی مصیبت میں جو آپ کے ساتھ رہے وہی تو آپ کا، تو سب سے بڑی مصیبت کا دن قیامت کا دن ہے۔ تو یہاں 4 دن کی دنیا میں ساتھ ہو گیا، وہ سب رہتے، سب ٹرین میں بھی سب مل کر بیٹھ جاتے، نہیں ہمیشہ رہتے ساتھ، شادی خانے میں سب مل جاتے، ہنس ہنس کے ملتے رہتے، مصیبت میں ساتھ رہتے کیا یہ دیکھنا۔ تو مصیبت میں جو ساتھ رہے وہ حقیقت میں ہمارا ساتھی۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں ان اخاک الحق من کان معک وغر نفسه لینفعک اذا رعیب الزمان صدعک شتت شملہ لیجمعک۔ مولا علی فرماتے ہیں ان اخاک الحق من کان معک، تیرا سچا دوست ہے وہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہتا ہے، وغر نفسه لینفعک، اپنے نفس کو تکلیف پہنچا لیتا ہے تجھے نفع دینے کے لیے، وہ ہے تیرا سچا دوست۔ مولا علی فرماتے اذا ریب الزمان صدعک، جب زمانے کی مصیبتیں تجھ پر حملہ آور ہوتی ہیں، شتت شملہ لیجمعک، اپنی حالت کو بگاڑ لیتا ہے، اپنی حالت کو بکھیر دیتا ہے تیری حالت کو جوڑنے کے لیے۔ تو مصیبت کے وقت میں کون ساتھ رہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ سارے گہرے دوست، اخلاء کسے کہتے ہیں؟ خلیل کی جمع، خلیل گہرا دوست، صدیق سچا دوست، خلیل گہرا دوست، کلوز فرینڈ، الاخلاء سب گہرے دوست۔ خدا فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس دن، الا المتقین، اللہ والوں کے سوا، اللہ والے دوست ہی رہیں گے، غوث اعظم دوست ہی رہیں گے، خواجہ اجمیری دوست ہی رہیں گے، اللہ کی قسم، پیر عامر دوست ہی رہیں گے، پیر نوری وفادار ہی رہیں گے، وہ محبت جن سے کرتے ہی رہیں گے۔ یہ کب یہ دوستیاں سب ٹوٹ جائیں گی دنیا داروں کی؟ جب آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین تو ہے نا، قیامت کے دن اللہ بتا رہا جب آسمان ٹوٹ جائے گا، لاکھوں برس والا آسمان ٹوٹ جائے گا، تب بھی غوث اعظم کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، ایسا رشتہ ہے پیران پیر کا۔ آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین ٹوٹ جائے گی، پہاڑ روئی بن کے اڑ جائیں گے، یہ سب تباہ ہو جائیں گے، پیران پیر کی نسبت مضبوط رہے گی، اللہ والوں کی نسبت مضبوط رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہاں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ یوم یفر المرء من اخیہ، آج بھائی بو کے مرتے نا، یہ میرا بھائی، یہ میرا بھائی، اللہ فرماتا ہے اس دن بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا آدمی، بھائی کے چھوڑ کے جائے گا نہیں، بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں کو بھی چھوڑ کے بھاگے گا، اپنے باپ کو بھی چھوڑ کے بھاگے گا، امہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا، صاحبتہ وبنیہ۔
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ۔ آئے ہیں اندر آؤ اندر۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ۔ آئے ہیں آؤ۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ۔ اس دن مجرم یعنی مشرک، کافر، فاسق، دہریہ، یہ مجرم، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اپنی اولاد کو فدیے کے طور پر دے کر خود کو بچانا چاہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یہ میری اولاد کو لے کے جہنم میں ڈال دے، یہ میری اولاد، یہ میرے جگر کے ٹکڑے، یہ میرے کلیجے، جن کے لیے میں تجھے ناراض کیا، جن کے لیے میں شریعت کے خلاف کیا، جن کے لیے میں نے سب ستیہ ناش کیا، یہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اپنی اولاد کو جہنم میں جھونک کر خود کو بچانا چاہے گا۔ یود المجرم، مفہوم بول رہا ہوں میں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو دے کر جہنم میں ڈال دے، اسے جہنم میں جو، وصاحبتہ واخیہ، اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اس کے قبیلے کو، وہ قبیلہ تؤویہ، جو قبیلہ اسے پناہ دیتا تھا۔ کہاں بھائی گئے آپ؟ میں ماموں کے پاس گیا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ چچا کے پاس گیا، میں خالہ کے پاس گیا، میں خالو کے پاس گیا۔ یہ قبیلہ جو اسے پناہ دیتا تھا، وہ فصیلتہ التی تؤویہ، وہ فصیلہ، وہ قبیلہ اس کا جو اسے پناہ دیتا تھا، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، جاتے نا بھائی رشتہ داروں کے پاس گیا، ان رشتہ داروں کو، اس سارے قبیلے کو جہنم میں جھونک کر خود کو بچانا تھا۔ وہ فصیلتہ التی تؤویہ، یہاں تک نہیں اللہ فرماتا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، زمین میں جتنے ہیں سب کو جہنم میں جھونک کر خود کو بچانا چاہے گا۔ یہ سب کو لے لو مولا، ان سب کو لے لیجیے آپ، جہنم میں ڈالو، مجھے چھوڑو۔ معلوم ہے چاہنے والے ہیں سب یہاں بڑے چاہنے، قربان، فدا، میری جان، تیری جان، جان کیا؟ جان بولے تو عربی میں گناہ گار، جانن، ردت بلاغتها دعوی معارضها رد الغیور ید الجانی عن الحرمی، جانی کے معنی گناہ گار، تو میری جان، میری تیری جان۔ یہ دنیا میں جو محبتیں ہیں نا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تو معلوم ہوا قیامت کے دن بھی جو دوستی برقرار رہے گی وہ ہے اللہ اور اللہ والوں کی دوستی۔ تو اسی لیے وہی دوستی، اسی تو بولے نا بھائی، ایک دوست ہے آپ کے، شادیوں میں آپ کے ساتھ رہتے، ولیمے میں، بسم اللہ خانی میں یہ رہتے ہیں، رفیع الدین ہمیشہ شادی میں، ضیافت ہے ضرور ساتھ رہتے، ضیافت میں ساتھ، آفت میں ساتھ نہیں۔ مصیبت آ گئی، کہاں ہے وہ؟ نہیں چلے گئے، کہاں گئے معلوم نہیں۔ تو یہ دوستی، یہ محبت معتبر نہیں، ظاہر بات ہے کوئی بھی رہے گا، دشمن بھی اگر ساتھ رہ جائے گا۔ اب یہاں اللہ حال میں ہر آنے والے کو 5-5 ہزار روپے 5-5 منٹ میں 5-5 ہزار روپے دیں گے، ایسا اعلان ہو گیا تو آپ دیکھیے سارا رائے پیٹ آ جائے گا ادھر۔ تو سب ہمارے کیا چاہنے والے ہیں، ہمارے نہیں، وہ 5,000 کے لوگ ہیں، وہ 5,000 کے ہیں، ہم سمجھے نہیں، وہ نہیں، ابھی نہیں ہے، پیسے نہیں، اللہ ملے گا، رسول اللہ ملیں گے، آخرت ہے، اب آ رہا ہے تو وہ اللہ والا ہے۔ تو دو ہی ہمارے ہیں، یہ لکھ کر رکھ لو، نہیں تو آپ دھوکے میں رہو، دھوکے میں رہو۔ اللہ، اور کیونکہ حقیقی جو ہمارا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، دیکھو اللہ اور اللہ والے، سب سے بڑے اللہ والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں خبر میں بھی تشریف لاتے ہیں سرکار، حشر میں بھی بچاتے ہیں سرکار،
انا لہا فرمانے والے ہیں سرکار، میں ہوں اس کام کے لیے، تمہیں بچانے کے لیے میں ہوں. تو مانو اللہ ہے اور اللہ والے ہیں ہمارے. تو آپ اللہ والوں کو اپنائے ہیں تو آپ فائدے میں ہیں. آپ جو اللہ والے نہیں ہیں ان کو دوست سمجھ گئے ہیں تو آپ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں. سوف ترى، غوث پاک ہمیشہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے واز میں، سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، سوف ترى اذا انجلى الغبار. اے غفلت میں رہنے والے، دھوکے میں رہنے والے، دنیا کی چکمک کو دیکھ کر دھوکہ کھانے والے، سوف ترى اذا انجلى الغبار، کچھ دیر کے بعد تو دیکھ لے گا جب یہ غبار ہٹے گا، یہ دنیا کا غبار ہٹے گا تو دیکھ لے گا. افرس تحت رجلک ام حمار، تیرے پاؤں کے نیچے گھوڑا تھا یا گدھا تھا؟ تو گدھے پر بیٹھ کر سمجھ رہا ہے گھوڑے پر ہوں، بیٹھا ہے گدھے پر. کس پر بیٹھا ہے؟ کس پر وہ گدھے پر بیٹھا ہے. وہی آدمی گدھے کی سواری، گدھے پر بیٹھا ہے اور سمجھ رہا ہے گھوڑے پر. ناحق پر سوار ہو کر وہ سمجھا حق پر ہوں، میں ناحق کر رہا ہے سمجھا حق کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہے درست کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہے سمجھ میں سچ کر رہا ہوں. سوف ترى اذا انجلى الغبار، کچھ دیر کے بعد دیکھ لے گا تو جب یہ غبار ہٹے گا، یہ دنیا کا حسن ختم ہوگا، یہ جوانی ختم ہوگی، یہ زور ختم ہوگا، یہ زر ختم ہوگا. جب کفن آئے گا، جب آنکھیں بند ہوگی تب یہ آنکھیں کھلے گی. مولا علی فرماتے ہیں نا، الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سب سو رہے ہیں، جب مریں گے ہوشیار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے ہوشیار کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی عقل عطا فرما دے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے. بہت بڑی دولت ہے یہ، دولت حاصل ہو گئی تو بہت بڑی دولت حاصل ہو گئی. حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. تو یہ میرے دوست ہیں، وہ میرے دوست. اللہ کا جو دوست ہے وہی دوست. آپ کی تعریف کرنے والا آپ کا دوست ہونا ضروری نہیں، آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے. آپ کی مذمت کرنے والا آپ کا دوست ہو یہ بھی ضروری نہیں، اللہ کا دوست ہی آپ کا دوست ہوگا. تو یہ اسے معیار نہ بناؤ، مجھے کون چاہتا ہے، مجھے کون تعریف کرتا ہے، مجھے کون پسند کرتا ہے. اللہ کو کون چاہتا ہے، رسول اللہ کو کون چاہتا ہے، قرآن کو کون چاہتا ہے، ایمان کو کون چاہتا ہے، انصاف کو کون چاہتا ہے. یہ دیکھو، اس کے بعد دیکھو، ہاں یہ ایسا چاہنے والا مجھے بھی چاہتا ہے، یہ میرا ہے، مجھے بھی چاہتا ہے. ہاں مجھے چاہنے کی وجہ سے میرا نہیں، اللہ کو چاہنے کی وجہ سے میرا ہے. یہ تو ایک معیار صحیح رکھنا چاہیے ہمیں. تو خصوصاً یہ دیکھنا کہ یہ میرا دوست ہے. آپ کا دوست ہے، بازو والے کو ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے. مجھے کبھی ستایا نہیں، آپ کو نہیں ستایا، دوسروں کو کبھی چھوڑا ہی نہیں. تو آپ کو دیکھنا چاہیے، معرفت الناس حاصل ہے. یہ جو میرے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. ہاں اللہ کی خاطر آپ کو چاہنے والا، وہ اللہ کے سارے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. وہ اللہ کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ کچھ سلوک کرے گا، ان کے ساتھ کچھ سلوک کرے گا، ان کے ساتھ کچھ سلوک کرے گا. کیونکہ وہ پیسوں کے لیے چاہ رہا ہے تو پیسے جس کے پاس ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. اللہ کے واسطے چاہنے والا، اللہ جس کے پاس ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. تو اللہ پیسے والوں کے ساتھ بھی ہے، غریبوں کے ساتھ بھی ہے، امیروں کے ساتھ بھی ہے، فقیروں کے ساتھ بھی ہے نہیں، پیروں کے ساتھ بھی ہے، مریدوں کے ساتھ بھی ہے، خاص مکان والے کے ساتھ بھی ہے، کرائے کے مکان والے کے ساتھ بھی ہے، قرض دینے والے کے ساتھ بھی ہے، قرض لینے والے کے ساتھ بھی ہے. ہاں شرط یہ ایمان ہے تو اس کے ساتھ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. تو اللہ والا کون ہے دیکھیے، یہ دیکھ کر آپ اسے دوست بنائیے، اسے دوست سمجھیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں زمین کے خلق میں تفکر کرتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب و مقامات میں آپ غور کرتے رہیں گے تو اللہ کو کب یاد کریں گے. یہ صوفی لوگ جب دیکھو حضور حضور کہتے رہتے ہیں، حضور کے مقامات میں غور کرتے رہتے ہیں، حضور کے مناقب میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں،
تو اللہ کو کب یاد کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والے وہ آسمان و زمین میں غور کرتے رہتے ہیں۔ آسمان و زمین میں غور کرنا انہیں اللہ کی یاد سے روکا نہیں۔ آسمان و زمین جس کے نور سے ہے، اسے یاد کرنے میں، اس کی ذات میں غور کرنے سے، ذکر سے کیسا رکے گا بندہ؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذاکر بنایا۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اس پاک کا جو ارشاد اب میں نے سنایا، الذاکر للہ عز وجل لا یموت وہو ینتقل من حیات الی حیات لیس لہ موت سوى لحظہ۔ وہ قول غوث پاک کا اس حدیث کی شرح ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، مثال اس کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو اپنے رب کو، سبحان اللہ، کسی اور کو یاد نہیں کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اپنے پالنے والے کو یاد کرنا ہے۔ ہمیں وجود و صفات و بقا و انا و قیام و دوام دینے والے کو یاد کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے بھائی؟ ہمیں گالیاں دینے والے کو یاد رکھتے ہیں نا۔ میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں، گالیاں دیتا ہے، ہمیں گالیاں دیتا ہے، یاد کرتا ہے، ہمیں ستاتا ہے، جو ہماری ربوبیت فرما رہا ہے اسے یاد کر۔ مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس کی جو اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، اپنے پالنے والے کو یاد کرتا رہتا ہے، اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہتا ہے، والذی لا یذکر، اور اس کی جو یاد کرتا نہیں اپنے اللہ کو، مولا کو۔ مثل الحی والمیت، حضور کے نزدیک زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ یاد، اللہ کو یاد کرنے والا زندہ، اللہ کو یاد نہیں کرنے والا مردہ۔ دوستی کس سے کریں گے؟ زندوں سے، مردوں سے؟ معلوم نہیں۔ دوستی کس سے کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ زندوں سے۔ تو ذاکر اللہ سے دوستی کرو، غافل اللہ سے دوستی مت کرو۔ اللہ کو یاد کرنے والے سے دوستی کرو، اللہ کو بھول جانے والا وہ میت ہے، وہ میت ہے، وہ یاد نہیں کرنے والا مردہ ہے، اور یاد کرنے والا زندہ۔ حضور فرماتے ہیں یاد نہ کرنے والا مردہ۔ حضور نے نہیں فرمایا خبر سے باہر رہنے والا زندہ، خبر میں چلے جانے والا مردہ۔ جس کے سانس چل رہی ہو وہ زندہ، جس کے سانس رک گئی وہ مردہ۔ حضور نے نہیں فرمایا۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ، وہ خبر کے باہر رہے یا خبر کے اندر رہے۔ تو ہم آج تک یہ ایک مردے سے بھی مانگے نہیں، کسی مردے سے آج تک مانگے نہیں، کسی مردے کی خبر پر گئے ہی نہیں، کسی مردے کی خبر پہ پاس گئے ہی نہیں آج تک۔ ہم جس کی بھی خبر کے پاس جاتے ہیں وہاں ان سے مانگتے ہیں، وہ زندہ ہیں کیونکہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ تو ہم مردوں سے نہیں مانگتے، آپ بھی مت مانگو مردوں سے، مردوں سے نہیں مانگنا۔ کون مردے؟ چلتے پھرتے جو خدا سے غافل ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں مگر خدا سے غافل ہیں، جو پیسے کماتے ہیں خدا کو بھولے ہوئے ہیں، شریعت کو بھولے ہوئے ہیں، قرآن کو بھولے ہوئے ہیں، انصاف کو بھولے ہوئے ہیں، ایمان کو چھوڑے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں۔ حدیث بتا رہے وہ میت ہے۔ مردوں سے مت مانگو۔ مانگتے کیا؟ مردوں کو دیکھتے بھی نہیں، مردہ ہے وہ۔ جو زندہ ہے وہ تخت پر بیٹھا رہے یا بوریے پر بیٹھا رہے، وہ کار رکھے یا بیکار رہے، اس کے پاس پیسے رہیں یا نہ رہیں، اس کے ساتھ لوگ رہیں یا نہ رہیں، وہ قبر کے باہر رہے قبر کے اندر رہے، مصطفیٰ کی نظر میں وہ زندہ ہے۔ جو اللہ کو یاد کرنے والے جو زندہ ہے ان سے مانگو، ان سے دوستی کرو، ان سے محبت کرو۔ تو پیر عامر نے ہمیں زندگی کی دعوت دی ہے، ہمیں زندگی کی طرف بلایا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی دعوت کو کما حقہ لبیک کہنے والا بنائے۔ ہمیں وہ جیسا ذاکر اللہ کا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ویسا ذاکر ہمیں بنا دے بحق محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الفاتحة. إياك نستعين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يلد ولم يولد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا وسلمنا علی رسولک النبی الکریم وما إلى روح سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح جميع الصديقين والشهداء والصالحين عليهم الرحمة والرضوان خصوصا إلى روح سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها ثم إلى روح سيدنا الإمام الحسن وإلى روح سيدنا الإمام الحسين وإلى أرواح جميع شهداء كربلاء رضوان الله عليهم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا الغوث الأعظم رضي الله عنه ثم إلى روح خواجہ معین الدین الأجمیری رضي الله عنه ثم إلى روح شاہ الحمید رضي الله عنه ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل وجميع علماء أمة حبيبك محمد المصطفى رحمت و رضوان ثم الى روح سیدنا النوری رضی اللہ عنہ عارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی خصوصا الى روح سیدنا العامر الکلیمی رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ زوجیہ ثم الى ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما رب زدني علما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب زدني علما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين